وليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. عصمت محمد وآل محمد تمام حمد ہیں اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. بآواز بلندتر صلوات. جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بہت دور سے رستہ نہیں ملتا. جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بہت دور اسے رستہ نہیں ملتا. تو نسلوں کا لہو مانتا ہے عشق محمد، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا. نسلوں کا لہو مانتا ہے عشق محمد، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا. یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا. تو جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے، ایسا کوئی تاریخ میں سجدہ نہیں ملتا. جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے، ایسا کوئی تاریخ میں سجدہ نہیں ملتا. تو یہ آل محمد ہے کہ پوشاک پہن کے، یہ آل محمد ہے کہ پوشاک پہن کے پیبند تو مل جائے گا، دھبا نہیں ملتا. یہ آل محمد ہے کہ پوشاک پہن کے پیبند تو مل جائے گا، دھبا نہیں ملتا. پیبند تو مل جائے گا، دھبا نہیں ملتا. عظمت محمد و آل محمد پر بلندتر صلوات پڑھیں. یہ آل محمد ہے کہ پوشاک پہن کے پیبند تو مل جائے گا، دھبا نہیں ملتا. تو جس روز سے ہے نہر پہ عباس کا قبضہ، جس روز سے ہے نہر پہ عباس کا قبضہ، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا. جس روز سے ہے نہر پہ عباس کا قبضہ، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا. بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا. سنیے گا شعر آپ کے ملاحظہ کرتا ہوں کہ تسکین و دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے، تسکین و دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے، منبر سے بیان اپنا عقیدہ تو کریں گے. تسکین و دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے، منبر سے بیان اپنا عقیدہ تو کریں گے. تو جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے، ہم دشمن زہرا پہ تبرہ تو کریں گے. جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے، ہم دشمن زہرا پہ تبرہ تو کریں گے. جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے، ہم دشمن زہرا پہ تبرہ تو کریں گے. آئیے آخری 4 مصرے آپ کے سماعتوں کو نظر کرتا ہوں کہ چمن سے جس کو نفرت ہو وہ مالی ہو نہیں سکتا. چمن سے جس کو نفرت ہو وہ مالی ہو نہیں سکتا. صفت جس میں نہ ہو کوئی مثالی ہو نہیں سکتا. چمن سے جس کو نفرت ہو وہ مالی ہو نہیں سکتا. چمن سے جس کو نفرت ہو وہ مالی ہو نہیں سکتا. صفت جس میں نہ ہو کوئی مثالی ہو نہیں سکتا. تو کسی ملا کی مت مانو، نبی اللہ کہتے ہیں علی سے بغض ہو جس کو علی ہو نہیں سکتا.
کی مت مانو. نبی اللہ کہتے ہیں علی سے بغض ہو جس کو حلالی ہو نہیں سکتا. تو مشکل کشائے وقت کو مشکل کشا ملا. عباس آئے ہوئے شہادت لیے ہوئے. جناب ام المؤمنین سلام اللہ علیہا کی شہادت گزری ہے نا, سنیے گا کہ وقت کو مشکل کشا ملا. عباس آئے روح شجاعت لیے ہوئے, شان وفا وقار اطاعت لیے ہوئے, شان وفا وقار اطاعت لیے ہوئے. مادر کا چین باپ کی عظمت لیے ہوئے. تو ماں گود میں جو لیتی تھی اس نازنین کو مریم سلام کرتی تھی ام المؤمنین کو. ماں گود میں جو لیتی تھی اس نازنین کو مریم سلام کرتی تھی ام المؤمنین کو. عظمت محمد وال محمد پر بلند تر صلوات. سکتے وقت آپ کا ظفر صاحب کا کلام پیش. پانچ اماموں کا رہا بن کے سہارا باز. پانچ اماموں کا رہا بن کے سہارا باز. فاطمہ زہرا کا بیٹا بنی ہاشم کا قمر. فاطمہ زہرا کا بیٹا بنی ہاشم کا قمر. 14 معصوم کی ہے آنکھ کا تارا باز. 14 معصوم کی ہے آنکھ کا تارا باز. کوئی کیا سمجھے اسے جس کو کہے آل نبی. کوئی کیا سمجھے اسے جس کو کہے آل نبی. ہم غمخوار زمانے ہمارا باز. ہم ہیں غمخوار زمانے کے ہمارا باز. خود ہی مشکیزے میں عباس کے آ جاتی فرات. خود ہی مشکیزے میں عباس کے آ جاتی فرات. اس کو کرتے تھے اگر ایک اشارہ باز. اس کو کرتے تھے اگر ایک اشارہ باز. تیری تربت کے جو زوار ہیں بتلاتے ہیں. تیری تربت کے جو زوار ہیں بتلاتے ہیں. القمہ پر ہے تیرا اب بھی جارا باز. القمہ پر ہے تیرا اب بھی جارا باز. شہن عباس کو سونپی جو سپہ سالاری. شہن عباس کو سونپی جو سپہ سالاری. ہر زمانے میں فقط ایک ہی نعرہ باز. ہر زمانے میں فقط ایک ہی نعرہ باز. وہ تو کہیے نہ
واج سے ہارا باز، وہ نہ کس جنگ میں افواج سے ہارا باز، دے کے مشکیز سکینہ سے کہا سرور نے، دے کے مشکیز سکینہ سے کہا سرور نے، لوٹ کے رنگ سے نہ آئے گا تمہارا باز، لوٹ کر رنگ سے نہ آئے گا تمہارا باز۔ ایک نعرہ سلوات۔ کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، 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 انگلی پکڑ کے چلایا سینے سے تم نے لگایا، ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا، ماں سے بچھڑ کر جیتے ہیں کیسے، کیا یہ سکھاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، دروازہ جب سے گرا ہے پہلو شکستہ ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہے شبیر سب جانتا ہے، تکلیف میں ہوں بچوں کو اپنے کب یہ بتاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، اس فکر میں جاگ جانا پیاسا نہ ہو میرا بیٹا، احساس ہے مجھ کو اماں کیا پیار ہوتا ہے ماں کا، راتوں کو اٹھ کر بیٹوں کو اپنے پانی پلاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، قصہ مجھے ایک ماں کا بھیا حسن نے سنایا، بیٹا وہی سامنے تھا جب ماں نے کھایا تماچا، اب اپنے گھر میں بیٹوں سے اپنے چہرہ چھپاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، جب سے لگا تازیانہ مشکل تھا مجھ کو سلانا، جب ہاتھ دیکھا تمہارا تب جا کے میں نے یہ جانا، ہو ہاتھ زخمی
چھوڑ جاتی ہے ماں. شبیر نے پھر صدا دی کیا چھوڑ جاؤ گی تم بھی کیوں ایسا کہتی ہو اماں رہتی نہیں ماں تازہ جب سے گرا ہے پہلو شکستہ ہوا ہے ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں شبیر سب جانتا ہے تکلیف میں ہوں بات کب یہ بتاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی 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 ہے ماں بن ماں کے بچوں سے آ کے جب حال پوچھا علی نے ہائے رضا اور ذیشان شبیر رو رو کے بولے اے بابا گھر میں لگتا نہیں دل جب یاد آتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی 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 ہے ماں ایک نعرہ سلوات کہ روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے ارے ہائے باد رسول زہارا پر کیسا غربت کا وقت آیا ہے سارا دربار مسکرایا ہے روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے جیسے جیسے بطول روتی تھی کہے ان کے بڑھتے جاتے تھے ساتھ جن کو بطول لائی تھی عشق دونوں گواہ بہاتے تھے سب تھے مصروف مسکرانے میں نہ کسی کو بھی ترس آیا ہے سارا دربار مسکرایا ہے روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے تیرے ممبر پہ بیٹھ گا صبح
محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے تیرے ممبر پہ بیٹھے گا صبح کو تیری تحریر بھی دکھائی ہے کر کے ٹکڑے لائی نے بابا بھرے ہائے دربار میں اڑائی ہے پاک تحریر کو ہے ٹکڑوں میں نے دربار سے اٹھایا ہے سارا دربار مسکرایا ہے روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے میں تو وہ ہوں کہ یا رسول اللہ جس کی تعظیم آپ کرتے تھے نام لینا ہو جب کبھی میرا آپ پہلے درود پڑھتے تھے کیا بتاؤں کہ مجھ پہ کیا گزری اس نے تو کہہ کہ جب پکارا ہے سارا دربار مسکرایا ہے روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے یہ وہ بی ہے کہ محمد بھی جس کو ابھی کہتے تھے وہ سوالی بنی کھڑی تھی مگر سامنے کرسیوں پہ بیٹھے تھے اس کو مسلم کہوں بھلا کیوں کر ارے جس نے بی بی کا دل دکھایا ہے سارا دربار مسکرایا ہے روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے جیسے جیسے باتول روتی تھی کہتے ان کے بڑھتے جاتے تھے ساتھ جن کو باتول لائی تھی عشق دونوں گواہ بہاتے تھے سب تھے مصروف مسکرانے میں نہ کسی کو بھی ترس آیا ہے سارا دربار مسکرایا ہے یہ وہ بی بی ہے کہ محمد بھی جس کو ابھی کہتے تھے وہ سوالی بانی کھڑی تھی
کو مسلم کا ہوں بھلا کیوں کر، جس نے بیوی کا دل دکھایا ہے، سارا دربار مسکرایا ہے۔ ارے ہائے باد رسول زہرا پہ کیسا کوئی بات کا وقت آیا ہے، سارا دربار مسکرایا ہے۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا امیر صدری صاحب کے پاس سے کہ وہ پروز ممبر ہو اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ نام اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے ہیں مرحومہ سلمہ حیدر وسیع ذریعہ الحمدللہ۔ فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صلوات حضرت کلام الہی یعنی قرآن مجید کا ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ ہجر۔
इस सूरे की जिस आयत को मैंने आपके सामने सरनामा सुखन के तौर पर तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, इसमें इरशाद अर्ज़ से इलाही हो रहा है कि इन्ना, ये इन्ना का लफ्ज़ अरबी ज़बान में किसी बात में जोर पैदा करने के लिए किया जाता है। जैसे हम कोई बात करें और ये कहें कि बेशक या ला रैब, इसी तरह से अरबी में अगर इन्ना का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो उससे इस बात का इजहार होता है कि कहने वाला अपनी बात में वजन पैदा करना चाहता है, जोर पैदा करना चाहता है, ताकीद करना चाहता है। तो इरशाद हो रहा इन्ना, फिर लफ्ज़ आया नहनु। नहनु का मतलब होता है हम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यानी बेशक हम ही हैं इस जिक्र के नाज़िल करने वाले और हम ही हैं इसकी हिफाजत करने वाले। आमतौर पर कुरान मजीद का जिन लोगों ने तर्जुमा किया है वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, उन्होंने जिक्र का तर्जुमा किया है कुरान। तो अगर जिक्र से मुराद कुरान है तो फिर आयत का तर्जुमा यूं होगा कि हम ही हैं इस कुरान के नाज़िल करने वाले और हम ही हैं इसकी हिफाजत करने वाले। लेकिन बाज़ मुतरजमीन ने और कुछ मुफस्सिरीन ने जिक्र का तर्जुमा या जिक्र से मुराद ज़ात पैगंबर को भी लिया। तो अगर जिक्र से मुराद ज़ात रसूल है, ज़ात पैगंबर है, मोहम्मद मुस्तफ़ा है, तो फिर अब इस आयत का तर्जुमा ये होगा कि हम ही हैं इस मोहम्मद के नाज़िल करने वाले और हम ही हैं इसकी हिफाजत करने वाले। सलावत पढ़े बात है कि इस वक्त इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है, मेरी तबीयत भी कल रात से कुछ बेहतर नहीं है। देखिए, हम जब आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं उर्दू ज़बान में, तो अगर कोई शख्स उम्र में हमसे बड़ा होता है या हम किसी को किसी रुख से मोहतरम समझते हैं तो हम उसको आप कहकर मुखातिब करते हैं। अगर कोई शख्स हमारा हमसे होता है, हम उम्र होता है और उससे हम बेतकल्लुफ़ होते हैं तो हम उससे यहाँ पर किसी को तू कह के मुखातिब करना खिलाफ तहजीब समझा जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद। मैं बच्चों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन कभी आपने इस बात पर गौर किया कि जब हम अल्लाह की बारगाह दस्त बदुआ होते हैं और अल्लाह के सामने अपनी कोई बात बयान करते हैं तो हम कभी अल्लाह को आप कहकर मुखातिब नहीं, कभी ये नहीं कहते कि आप हमें एक बेटा अता कर दीजिए या आप हमें रोजी अता कर दीजिए या आप हमें मकान अता कर दीजिए, बल्कि हम अल्लाह को तुम कह के भी मुखातिब नहीं करते, बल्कि अल्लाह को तू कहकर मुखातिब करते। आपने कभी इस बात पर गौर किया कि जब आपस में एक दूसरे को मोहतरम समझते हैं और उसकी इज्जत की खातिर उससे हम आप कहकर ये तुम कह के मुखातिब करते हैं, तो जब अल्लाह को मुखातिब करते हैं तो ये तू का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं? देखिए, इसका सिर्फ और सिर्फ एक सबब है और वो सबब ये है कि आप या तुम, ये जो दो लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होते हैं ये वाहिद के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और जमा के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, एक के लिए भी इस्तेमाल होता है, एक से ज़्यादा अफराद के लिए भी इस्तेमाल होता है।
لیکن تو کا لفظ جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال نہیں ہوتا، صرف ایک ہی شخصیت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ کو تو کہہ کر اس لیے مخاطب کیا جاتا ہے کہ ہماری توحید کا آئینہ میلا نہ بنے۔ صلوات پر ہمارے محمد بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں، ہو سکتا ہے کچھ باتیں میں اپنی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ صلوات پر ہمارے محمد۔ لیکن اس کے برعکس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسی طرح سے کہ جیسے تم کا مطلب ہوتا ہے آپ یا آپ سب، لیکن تو کا مطلب ہوتا ہے فقط آپ، یعنی ایک شخصیت۔ بالکل اسی طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ لیکن اگر کہا جائے ہم، تو اس ہم میں دوسروں کی شرکت کا بھی شائبہ ہوتا ہے۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں متکلم مع الغیر، یعنی آدمی ایسی گفتگو ایسا کلام کر رہا ہے کہ جس میں متکلم وہ بھی ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور مصروف ہے۔ تو اس ہم میں بھی شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہیں۔ صلوات اس سے زیادہ آسان لفظوں بچوں کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب اللہ کے سلسلے میں ہم اتنے محتاط ہیں کہ اللہ کے لیے تو کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تم کا لفظ استعمال نہیں کر رہے ہیں، آپ کا لفظ استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اللہ قرآن میں کلام کرے تو اپنے لیے صرف اور صرف میں کا لفظ استعمال کرے۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے میں کا لفظ استعمال کرے، ہم کا لفظ استعمال نہ کرے۔ لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں اللہ نے بعض مقامات پر اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کیا اور بعض مقامات پر اللہ نے اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم جو متبادل عربی وہ نہیں استعمال، لیکن عبارت بتاتی ہے کہ اللہ نے یہاں پر ہم کا لفظ استعمال کیا۔ مثلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کا ترجمہ آپ جا کے دیکھیے، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ میں نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ انا آتینا الکوثر، ہم نے تم کو کوثر عطا کیا ہے۔ تھوڑا اور آگے پڑھیے، سورہ کہف پڑھیے، پہلی اور دوسری آیت کیا ارشاد ہو رہا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے انسان کو مخلوق نطفے سے پیدا کیا اور اسے سمیع اور بصیر بنایا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی۔ تو یہاں بھی اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے پیدا کیا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مخلوق نطفے سے پیدا کیا۔ لیکن یہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس میں تو اللہ نے لفظی استعمال کر دیا، انا نحنو، میں کے لیے انا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ہم کے لیے نحنو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یا اللہ کہہ رہا ہے انا نحنو، بے شک ہم ہی ہیں، ہم ہی ہیں اس قرآن کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو اب عزیزوں ایک غور کرنے کی بات ہے کہ یہ اللہ نے کہیں میں مثلا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ آپ نے بہت سنی ہوگی، اس میں اللہ نے اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کیا، میں ہی ہوں، میں نے انسان کو خلق نہیں کیا اور جنوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، یہاں میں کا لفظ استعمال ہوا۔ لیکن باقی جو آیات میں نے آپ کو سنائی اس میں اللہ نے اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہ اللہ ہم کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہے؟ اس کے بہت سے اسباب ظاہرین سے بھی مروی ہیں اور علماء نے بھی بیان کیے ہیں۔ ان اسباب میں، ان علتوں میں، ان تمام ریزنز میں ایک ریزن، ایک وجہ، ایک سبب، ایک علت، لیکن میں بڑی احتیاط سے پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں ہے مطلب کہ صرف یہ بلکہ ایک علت، تمام اسباب میں ایک علت، ایک سبب، ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ نے جہاں کوئی کام کسی کے وسیلے سے انجام دیا وہاں اللہ نے اپنے لیے میں کا نہیں بلکہ ہم کا لفظ کسی کے وسیلے سے انجام دیا۔ اب میرے خیال میں سمجھنا نہایت آسان ہے آپ حضرات کے لیے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو مخلوق نطفے سے پیدا کیا
مطلب کیا ہوا؟ چونکہ انسان کو اللہ نے ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کیا، اور اسی طرف اشارہ بھی ہو رہا ہے کہ مخلوق نطفے سے پیدا کیا، تو چونکہ ماں باپ کو اللہ نے وسیلہ بنایا، ذریعہ بنایا، اس لیے اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کیا، بلکہ اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اب سارے مفسرین آخر میں اسی نتیجے پہ آتے ہیں کہ کوثر سے مراد کثرت نسل ہے، اور کثرت نسل کے طور پر اللہ نے پیغمبر کو ایک بیٹی بی بی فاطمہ زہرا کی شکل میں عطا فرمائی۔ تو اب بی بی فاطمہ زہرا جو پیغمبر کو ملی، وہ چونکہ جناب خدیجہ کے وسیلے سے ملی، خدیجہ کے وسیلے سے یہ تحفہ پیغمبر تک آیا، لہذا اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو ليلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو علماء نے لکھا کہ چونکہ قرآن کو اللہ نے جبرائیل کے وسیلے سے نازل کیا، لہذا اللہ نے اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا۔ میرے خیال میں بات آپ پر بالکل واضح ہو گئی، اس لیے اللہ نے اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ یہی یہاں پہ بھی ہے اِنَّا نَحْنُ، سورہ ہجر میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی ہے ذکر کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہے اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم ہی ہے اس کو نازل کرنے والے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے نزول میں کسی کو وسیلہ بنایا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ نزول میں اللہ نے کسی کو وسیلہ بنایا۔ اب اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بھی کسی کو وسیلہ بنایا۔ اب صلوات پر زبر محمد صلوات اور پردے پر محمد بارہ عزیزوں، میری طبیعت واقعی آسان ہے، لیکن کوئی بات ذہن میں نہیں تھی، لیکن ابھی ذہن میں آیا کہ دیکھیں قرآن کا موضوع آ گیا، اور جو مرحومہ کے سارے سوال کے مجلس ہے وہ مسیح ظہیر صاحب کی بیٹی سے صلوات پر ہمارے محمد تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ مناسبت تھی جو آپ کے سامنے آ گئی۔ چند باتیں آپ سماعت فرما لیں اور میں مجلس کو تمام کر دوں، پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہم ہی ہے اس قرآن کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہے اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو اللہ نے نزول قرآن میں کس کو وسیلہ بنایا؟ نزول قرآن میں اللہ نے جبرائیل کو وسیلہ بنایا۔ تو جبرائیل ہے نزول قرآن کا وسیلہ۔ جبرائیل کی شان کیا ہے؟ کبھی جبرائیل کی شان یہ ہے کہ وہ ملک ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جبرائیل ہے معصوم، جبرائیل ہے صاحب عصمت۔ تو ایک بات جو سمجھ میں آئی کہ اللہ نے نزول قرآن میں کسی غیر معصوم کو وسیلہ نہیں بنایا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بلکہ معصوم کو وسیلہ بنایا۔ تو اب یہ بات تو خود ہی سمجھ میں آتی ہے کہ جب نزول قرآن میں اللہ غیر معصوم کو وسیلہ نہیں بناتا تو پھر حفاظت قرآن میں اللہ صلوات محمد تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ حفاظت قرآن کے لیے بھی اللہ جو وسیلہ بنائے گا وہ معصوموں ہی کو وسیلہ بنائے گا، غیر معصوم کو وسیلہ نہیں بنائے گا، غیر معصوم کو وسیلہ نہیں بنائے گا۔ لیکن مجلس مختصر ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک مسئلہ آپ کے سامنے تھوڑا سا کلیئر کر دوں، اس لیے کہ اس طرح کی آوازیں بھی اٹھتی ہیں، لہذا ان کی وضاحت نہایت ضروری۔ دیکھیے قبلہ پیغمبر اسلام پر، اللہ کے رسول پر، طٰہٰ پر، یاسین پر، مزمل پر، مدثر پر، بشیر پر، نذیر پر، نور اول پر، خلق اول پر، صاحب الاولاد پر، سمجھ رہے ہیں، صاحب معراج پر، جو غیروں نے الزامات لگائے وہ اپنی جگہ، لیکن خود کلمہ گویوں نے کچھ شخصیتوں کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت توجہ سے سنیے جب میں عرض کر رہا ہوں، پیغمبر پر دو ایسے الزام لگائے جن کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری زبان سے ہندی اس پہ کہا جائے تو کہا جائے کہ گمبھیر صلوات پر محمد بھائی، اس لیے استعمال کیا کہ بچے اس کی اہمیت کو سمجھے کہ سب ترین الزامات پیغمبر پر دو کس نے لگائے؟ یہودیوں نے بھی لگائے۔ آپ میری بات سمجھیے کہ تمہیں عرض کروں، نصرانیوں نے بھی لگائے، آتش پرستوں نے یہ الزامات آتش پرستوں نے بھی لگائے، مشرکین نے بھی لگائے، بلکہ کلمہ پڑھنے والوں نے، مسلمانوں نے، پیغمبر کی صحبت پہ بیٹھنے، پیغمبر کا نام لینے والوں نے، اپنے کو مسلمان کہنے والوں نے پیغمبر پر دو الزامات بڑے سخت قسم کے لگائے۔ اسلام کی جو شخصیت ہے وہ کتنا مجروح ہوتی ہے، اور یہ احساس
होता है कि पैगंबर इस्लाम ने कैसा गैर जिम्मेदाराना माज़अल्लाह अमल अंजाम दिया। पहला इल्जाम क्या? पहला इल्जाम यह है कि पैगंबर दुनिया से चले गए और पैगंबर ने अपने बात के लिए किसी का ऐलान और तयन नहीं पड़ा। आप मुझे बताइए बहुत तवज्जो के साथ। देखिए मौला अली की मोहब्बत अपनी जगह पे है, आप अली वलील्लाह कहने वाले वो मसला अपनी जगह पे है, खिलाफत की बहस अपनी जगह पे है। मैं सिर्फ एक बुनियादी सवाल आपकी खिदमत में रख रहा हूँ कि अगर किसी गैर के सामने आप ये बयान कीजिए कि हमारे रसूल के बाद कोई नबी भी आने वाला नहीं था, कोई रसूल भी आने वाला नहीं था, रिसालत तमाम हो रही थी, नबूवत तमाम हो रही थी, लेकिन पैगंबर उम्मत को ऐसे ही छोड़ के चले गए और अपने बात के लिए कोई इंतजाम और एहतमाम करके नहीं गए, तो दुनिया क्या समझेगी कि पैगंबर इस्लाम ने ये जिम्मेदारी वाला काम किया या गैर जिम्मेदारी काम किया? आप मुझे बताइए लोग क्या सोचेंगे? दूसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करा, मेरे जो पहले के हज़रात बैठे हुए जुमले की हिफाजत का अंदाजा लगाएंगे कि अगर ये कहा जाए कि पैगंबर इस्लाम को अपने असहाब पर और कलमा पढ़ने वालों पर ये भरपूर भरोसा था कि ये मेरे बाद गुमराह नहीं होंगे और बहकेंगे नहीं, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि भाई पैगंबर ही के ऊपर सूरत मुनाफिकून भी नाज़िल हुई। पैगंबर इस्लाम को पहले ही आगाह कर दिया गया कि देखिए कुछ लोग आपकी बातों में कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह ने खुद जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन ये झूठे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ही कुरान की ज़बान में अल्लाह ने पैगंबर को बता दिया था कि आपकी बस में बैठने वाले समय जैसे नहीं है, बेशक सब नहीं है, इन्हीं में मुनाफिकीन भी है। आजकल रोज़ जुमा सारे मुसलमान सूरह मुनाफिकून तुम्हारे दिमाग में पढ़ते हैं। वाह 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 वाह। मसला ये है कि अगर पैगंबर को ये यकीन होता कि मेरे बाद ये उम्मत बिल्कुल गुमराह ना होगी, तो फिर आखिर वक्त में ये न कहते कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम मेरे बाद गुमराह ना हो तो मैंने ये दावा में कदम लिया। तो मुत्तफिक आया है, इसको सब मानते हैं, कोई इससे इनकार नहीं करता। तो एक इल्जाम ये कि पैगंबर इस्लाम ने अपने बात में इल्जाम नहीं किया। दूसरा इल्जाम जिसमें कभी कभी हम और आप भी मुब्तला हो जाते हैं, वो पैगंबर पर ये लगाया जाता है कि पैगंबर इस्लाम कुरान मजीद को जमा शुदा हालत में छोड़कर नहीं है। यहाँ पढ़े लिखे अफराद बैठे हुए मेरे सामने और जाहिर सी बात है कि फर्स्ट पर आते ही समझदार हो गए। समझदार होता होगा तो आगे भी तो समझदार आपने समझेगा तो कौन समझेगा? एक इल्जाम पैगंबर में ये कि पैगंबर इस्लाम कुरान को जमाशुदा हालत में छोड़ के नहीं, बल्कि बिखरा हुआ छोड़ के चले गए। आप मुझे बताइए, सोच समझ के मुझे बताइए कि अगर किसी और के साथ तो ये कहा भी क्यों जाता है? ये सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि पैगंबर के बाद एक शख्सियत के सर पर जब कुरान का सिरा बांध दिया जाए कि भाई इन्होंने कुरान मजीद को जमा किया। क्या समझ रहे हैं? इन्होंने कुरान को जमा किया। अब ये कहा जाता है पहले दौर खिलाफत में कुरान जमा शुदा हालत में नहीं था, दूसरे दौर खिलाफत में कुरान जमा शुदा हालत में नहीं था, कोशिशें हुई लेकिन जमा ना हो सका, और आज जो हमारे पास कुरान है ये तीसरे दौर खिलाफत में जमा किया गया। हम समझते हैं कि शायद कुछ लोगों की खामोशी टूट जाए। एक जुमला जरूर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि अभी अहम तरीन सवाल उठता है, ये उठता है कि जब तीसरे दौर में कुरान जमा किया गया तो फिर दूसरे दौर में कुरान की इब्तिदा कैसे होगी? तो ये इतराज है कि पैगंबर इस्लाम दुनिया से चला गया, कुरान को जमा शुदा हालत में छोड़ के नहीं गया। भाई बड़ा खतरनाक इतराज। आप समझिए दूसरा आदमी क्या सोचेगा? अभी मेरे ख्याल में 1-2 साल पहले इस तरह की बातें सामने आई भी थी। अगर आप देखिए पैगंबर ऐसे छोड़ के चले और पैगंबर के बाद कुरान जमा किया गया, आप लाख कहते रहिए लेकिन सामने वाला शख्स ये जरूर कहेगा कि अगर पैगंबर के बाद इस तरह से लोगों से मांग के आयतें जमा की गई तो उसमें कुछ न कुछ कमी जरूर हुई होगी। बिल्कुल, लेकिन आपका अकीदा अपनी जगह पे है, वो सब कुछ अलग है। लेकिन अगर आप किसी के साथ
سامنے جو کہے تو مجھے سوچے گا یا نہیں سوچے گا؟ ابھی پیغمبر کی بات قرآن جمع کیا کہ میں سمجھتا ہوں، اس کو سمجھنا ہی بہت آسان ہے۔ ابھی ہم آپ کے سامنے مجلس پڑھا، سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، سب سمجھدار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بعد میں سب سے پوچھیے کیا پڑھا؟ سب بتائیں گے، فرق ضرور ہوگا، افعال بدل جائیں گے، کہیں معنی بدل جائیں گے، کہیں مفہوم بدل جائے گا، کہیں اشارہ بدل جائے گا، کچھ نہ کچھ تبدیل ہوگا یا نہیں تبدیل ہوگا؟ واہ 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 واہ، کچھ نہ کچھ تبدیل ہوگا یا نہیں تبدیل ہوگا؟ بہت توجہ آپ بتائیں کیجیے، تو کبھی کسی سے پوچھو لیکن معاملہ تبدیل ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تبدیل ہوتا ہے، لیکن یہ جو پہلے سے ریکارڈ ہو رہی ہے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اس میں کیا ہوگا کہ بھائی اس میں جیسے ہم نے پڑھا ویسے ہی بات میں اس کو دیکھا، بے شک، واہ، بات بدلے گے، معنی بدلے گے، مفہوم بدلے گا، سبحان اللہ، بدلے گا، اشارے بدلیں گے، لہجے توقعات چڑھاؤ بدلے گا، جیسے پڑھا ویسے ہی بات بڑھا، واہ، دوسری بات میں سے سنا جا سکتا ہے، ہم کبھی نہیں سکتے کہ ہم نے جو نہیں کہا، واہ، اللہ کے ان سب سے پوچھئے تو بتانے میں کچھ نہ کچھ غلطی ضرور ہو جائے گی، لیکن وہ بالکل صحیح بتائے گا۔ سبحان اللہ، پیغمبر کی پوری سیرت میں بھی کوئی ایسا ہونا ضروری ہے، واہ 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 واہ، اللہم صلی علی محمد، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات، صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ کریں، آپ جو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ علامہ اقبال بہت بڑے شاعر تھے اور ان کا انتقال ہو گیا، تو علامہ اقبال کے جو شاگرد تھے انہوں نے علامہ اقبال کا کلام جمع کیا جو آج کی کتابی شکل میں موجود ہے، اسے کہتے ہیں کلیات اقبال، کلیات اقبال۔ کسی بھی شاعر کا کلام اگر اس نام سے چھپتا ہے کلیات کے نام سے، جیسے کلیات امیر یا مثلا دیوان غالب، تو دیوان کے نام سے، کلیات کے نام سے اگر کوئی کتاب چھپتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا سارا کلام، یعنی ان کی زندگی میں جتنے اشعار میں ہے اتنا کلام وہ سب اس کے اندر موجود ہے، اور اگر یوں چھپ جائے انتخاب کے نام سے تو اس میں جو مرتب کرتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے کہ کس کلام کو رکھے اور کس کلام کو نہ رکھے۔ تو علامہ اقبال کی دنیا سے جانے کے بعد ان کے جو شاگرد تھے، ظاہر بات ہے دور والے شاگرد تو ان کے قریب ترین شاگرد ان کے اوپر ان کو بھروسہ بھی تھا، جو جانے مانے لوگ تھے، ان سب نے مل کر کلیات اقبال کے نام سے کتاب شائع کی، بازار نام ہے، ابھی ہمارے نام کو جائے سرچ کریں تو آپ کو موبائل میں دستیاب ہو جائے گی۔ جب وہ کتاب چھپ کے تیار ہوئی تو علامہ اقبال کے جو بیٹے تھے ڈاکٹر جاوید اقبال ابھی کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا، تو انہوں نے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو کتاب کلیات اقبال کے نام سے چھپی ہے اس میں کچھ کلام میرے باپ کا چھوٹ گیا ہے، جو میرے باپ کا کلام ہے مگر اس میں نہیں، واہ 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 واہ، مگر اس میں نہیں، اور خطرناک بات اور ہو گئی کہ کچھ ایسا کلام بھی ہے جو میرے باپ کا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، جب ایک شاعر کا کلام اگر اس کے شاگرد جمع کرے تو اس میں کمی اضافی ہو جاتی ہے، اگر قرآن مجید میں تو نمک ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ تو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد ایک دور گزر گیا، دوسرا دور گزر گیا، تیسرا دور گزر گیا اور قرآن مجید جمع ہی نہیں ہوا، یہ بالکل غلط ہے۔ خود پیغمبر اسلام نے اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی میں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ پہلی بار سن رہے ہیں، اپنی حیات طیبہ میں پیغمبر اسلام نے قرآن کو جمع کر دیا تھا، اور یہ قرآن جو آپ کے سامنے ہے یہ پیغمبر ہی کے دور میں جمع ہو چکا ہے۔ سوال آپ کے ذہن میں ضرور اٹھاتا ہوں، اس کا جواب آپ کی ضرورت درج کروں گا، لیکن پہلے یہ دلیل سنیے کہ پیغمبر کی زندگی کا قرآن جمع ہو چکا تھا، پیغمبر کی زندگی میں قرآن جمع ہو چکا تھا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، دو دلیل ہے بالکل سامنے کی۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ غدیر کے میدان میں، جسے شیعہ نہیں کرے بلکہ سب نے لکھا، کوئی بچا نہیں دیتا نہ لکھا، کہ غدیر کے میدان میں پیغمبر اسلام نے مجمع کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو مبنی سبحان اللہ، واہ واہ واہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پہ جہاں تک میری عقل ہے تو کسی سوال کو تشنا نہ کرنے دیا جائے، تو اب ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ ہجرت نہیں کہا، ضرورت کہا، لیکن قرآن کہا نہیں کہا، سبحان اللہ،
جو میں نے سنت کہا اور کچھ لوگ کہتے ہیں زیادہ یہ کہتے ہیں کہ طرف کا لیکن میں نے سنت بھی کہا تو قرآن تک تو سب متحد ہے نا یہ کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور یا سنت کے لیے جو بھی کہیے لیکن کتاب کے لیے کہا ہے کہا میں محمد نے کہ میں تمہارے درمیان کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کو بتائیے کہ 1.25 حاجیوں کے مندر پیغمبر کہہ رہے کہ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں واہ واہ شدہ حالت میں نہیں تھا تو کوئی تو کھڑے ہو کر پوچھتا سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد سبحان اللہ واہ 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 جی واہ کسی نے نہیں پوچھا اچھا ٹھیک ہے وہاں نہیں پوچھا اب میں دوسری بات عرض کر رہا ہوں اب پیغمبر کا آخری وقت ہے ابھی میں نے حدیث آپ کی درج کی پیغمبر فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو تم گناہ نہ ہو تو میرے لیے قلم و کاغذ لیا میں اپنا مشکل تمہارے لیے لکھ دوں واہ تو ایک صحابی نے قلم کو کہا کہ ہر گناہ کتاب اللہ واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ اور وہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی صحابی نے رسول واہ 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 کتاب کہا ہے اور یہاں پر رسول نے صحابی میں جو نہیں پوچھا ہے وہ کتاب سبحان اللہ واہ واہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد سبحان اللہ واہ 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد رسول اللہ نے کتاب کو جمع شدہ حالت میں انشاءاللہ وہی ثواب ہو جائے اچھا اس کو جانے دیجیے ایک بات اور سنیں اور بہت توجہ کے ساتھ آپ سنیں کیونکہ کسی بھی ادارے میں چھپا ہوا قرآن خانی وہ نظام پرس میں چھپا ہوا ہو اور یا تاج کی پنی کا چھپا ہوا ہو یا کئی قرآن چھپا ہوا ہو زیادہ تر جو اس کو چھپتے ہیں اس کے آخر میں دعائے ختم قرآن ہوتی ہے کیا ماشاء اللہ آپ بیٹے تلاوت ضرور کرتے ہوں اور بار بار یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت ضرور روزانہ جتنا ممکن ہو اتنا ضرور کیجیے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے شیعہ کے لیے لازم ہے کہ روزانہ قرآن کی کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کریں صلوات علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد تو آپ جانتے رہتے تو اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا کہ رمضان میں تو اکثر لوگ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں ہی قرآن تمام بھی ہو جائے حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو لوگوں نے غلط تحقیق پھیلا رکھی ہے کہ اگر رمضان میں قرآن کی تلاوت کی جائے تو رمضان میں تمام ہو جائے ورنہ قیامت ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد چلیے لیکن جو قرآن ہوتا ہے تو ختم بھی ہوتا ہے جب ختم ہوتا ہے تو دعائیں ختم میں قرآن کسی فرقے کا تعلیم جب قرآن تمام کرتا ہے تو دعائیں قرآن ختم قرآن ہوتا ہے اب آپ کسی سے پوچھیں حنفی ہو شافعی ہو مالکی ہو حنبلی ہو دیوبندی ہو بخاری ہو اہل حدیث ہو شیعہ ہو سنی ہو کسی بھی فرقے کا آدمی ہو آپ اس سے پوچھیں کہ یہ دعائیں ختم قرآن کس نے تعلیم دی سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 یہ کس نے بتایا دعائیں ختم قرآن کسی صحابی نے بتایا مہاجرین میں کسی نے بتایا انصار میں کسی نے بتایا خلفاء میں کسی نے بتایا نہیں امام بخاری نے بتایا نہیں امام مسلم نے بتایا نہیں پھر کس نے بتایا امام مالک نہیں امام ابو حنیفہ نے بتایا نہیں امام شافعی نے بتایا نہیں امام احمد بن حنبل نے بتایا نہیں کس نے بتایا یہ دعا ہر آدمی جواب دیتا ہے کہ یہ دعا رسول اللہ نے تعلیم کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بابا دعائیں ختم قرآن کس نے تعلیم کی کس نے واہ 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 اسلام نے تعلیم کی سبحان اللہ سوچ سمجھ کے بتایا کہ عدم پیغمبر کے زمانے میں واہ 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 قرآن مجید جمع شدہ حالت میں ضرور تھا واہ واہ پیغمبر دعائیں ختم قرآن تعلیم کر رہے ہیں واہ کوئی تو پوچھ سکتا تھا کہ اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد واہ 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 نعرہ حیدری نعرہ سلوات
صلی علی محمد و آل محمد سبحان اللہ واہ واہ اب ایک دلیل آخر میں اور وہ دلیل عبد اللہ مکان شیرازی نے دی ہے لیکن دلیل بڑا گزر کی انہوں نے لکھا ہے کہ سورہ حمد جو ہے اس کو فاتحہ فاتحہ آپ فاتحہ کا مطلب سمجھتے ہیں ہمارے یہاں فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ کھانے کا سامان مل جائے گا فاتحہ بولا تو لیکن فاتحہ کا مطلب یہ مجلس میں جو ہم نے کہا فاتحہ آپ نے سورہ حمد پڑھا اور بخاری کے چہرے پر پھر یہ ہوتا ہے تو فاتحہ نام ہے سورہ حمد سورہ حمد کا نام ہے فاتحہ لیکن اس سے بہتر شاید کوئی دلیل ہی نہیں سورہ حمد کا نام ہے فاتحہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے افتتاح سبحان اللہ سبحان اللہ اناگوریشن فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے آغاز واہ واہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے شروعات تو سورہ حمد کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے اس کے بہت سے نام سورہ حمد کے لیکن سورہ حمد کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو قرآن رکھا ہوا ہے اس میں پہلا سورہ سورہ حمد ہے پہلا سورہ حمد اسی لیے سورہ حمد کو فاتحہ کہا جاتا ہے سبحان اللہ انہوں نے کہا کہ بھائی پیغمبر اسلام کی مشہور اور معروف حدیث ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں واہ 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 فرمایا کہ الحمد کے بغیر نماز نہیں بلکہ پیغمبر نے فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر حدیث میں فاتحہ لفظ ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں تو آپ جانتے ہیں کہ سورہ حمد کے بغیر نماز نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں سورہ حمد کو فاتحہ کہا پیغمبر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں قرآن کا پہلا سورہ فاتحہ ہے سورہ حمد ہے اب عزیزوں اگر اس ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے یعنی پیغمبر اسلام کے اوپر جو وحی نازل ہوئی اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فاتحہ کو اس سورہ کو ہونا چاہیے جس میں کہا جا رہا ہے اقرا بسم اللہ اس کو ہونا چاہیے جس میں اقرا پہلے آیا اس لیے کہ پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہوئی لیکن اس کو فاتحہ نہیں کہا گیا بلکہ سورہ حمد کو فاتحہ کہا گیا اس سے بھی اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ پیغمبر نے اسی ترتیب کے ساتھ قرآن کو اپنی زندگی میں جمع کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد پیغمبر اسلام کی زندگی کا سب سے پہلا سورہ جو تھا وہ یہی سورہ حمد تھا لہٰذا اس کو فاتحہ کہا گیا تو یہ ہے سورہ اب ایک سوال ضرور آپ کے ذہن میں اٹھا کر دیکھیے بڑا تفصیلی موضوع ہے ہم سے خامسا مشورہ چاہیے اگر اس کے اوپر پڑھا جائے بس بعد میں تمام کیا تو ایک سوال ضرور ذہن میں اٹھا ہوگا کہ پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ مولا کائنات رسول اللہ کے بعد فرما رہے کہ وہ قرآن جمع کرنا اور میں اس وقت تک اپنے دوست پردہ میں ڈالوں گا نماز کے علاوہ جب تک قرآن جمع نہ کروں تو مولا علی جو قرآن جمع کر رہے تھے اور اس کو لے کے آئے تھے اس کو لینے سے انکار کر دیا گیا جس کے لیے مولا علی نے فرمایا کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان فرقے نہیں بنیں گے تمہارے درمیان اختلاف نہیں ہوگا وہ جو قرآن مولا علی لے کے آئے تھے اس میں تنزیل اور تعبیر دونوں چیزیں سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 اور تعبیر بھی تھی یعنی تمام آیات بھی تھی اور اس کی وہ تفسیر تھی کہ جو پیغمبر اسلام نے بتائی تھی اس کو مولا علی جمع کر رہے تھے یعنی علی جو قرآن لے کے آئے تھے تو اس میں اگر سورہ حمد تنزیل کی شکل میں تھا تو اس کی تعبیر بھی موجود تنزیل کی شکل میں تھا تو اس کی تعبیر بھی موجود تھی ارے بھیا یہ اختلافات اتنے اسی لیے تو ہوئے کہ لوگوں نے قرآن کی من مانی تعبیر کرنا شروع کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک بار بس آگے میں بہت دل کھانا بول ہو گئے یعنی ایک جملہ سے خدمت کر دوں آپ کے مزاج کا کہ بہت بڑے عالم ہمارے مدرم محمد اعظم مولانا اسماعیل جو بندی صاحب سے تو چونکہ یہ مشہور کر دیا گیا ہے مجھے ثابت کر دیا آپ کے سامنے کہ تیسرے دور خلافت میں قرآن جمع کیا گیا
کسی نے ان سے کہا کہ آپ شیعہ ہیں، عجیب لوگ ہوتے ہیں، آپ قرآن کو مانتے ہیں اور جس نے یعنی تیسرے خلیفہ نے قرآن کو جمع کیا آپ ان کو نہیں مانتے، یہ کون سی بات ہے؟ قرآن کو مانتے ہیں اور ان کو نہیں مانتے. آپ سنیں اس بات میں دیوبندی نے غضب کا جواب دیا، برجستہ جواب دیا. انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور ان کو نہیں مانتے، اب ہم موسیٰ کو مانتے ہیں اور فرعون کے دربار میں بڑے فرعون کو نہیں مانتے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ. عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کو جمع کیا پیغمبر اسلام نے اپنے دور میں، اور اس کے بعد اللہ نے آل محمد کو قرآن مجید کا محافظ بنایا. اور یہ مفید رسول نہیں کہہ رہا بلکہ سورہ فاتحہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناهم من عبادنا، اپنے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن لیا اور جن کو ہم نے چنا ان کو ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا. بے شک. چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ وہ منتخب کیے ہوئے بندے کون ہیں؟ واہ ہم ان کو مانتے ہیں جو چنے ہوئے ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. وہ زمانہ اور تھا جب علی کے نامہ کے دربار سے یہ فارسی کی ترکیبوں سبحان اللہ. غریب بخار پیش کرتے تھے. واہ واہ واہ. مگر یہ بچوں کی سمجھ میں آ رہا واہ 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 واہ. صلی اللہ علیہ محمد. ہم کوئی اردو کا کلاس نہیں چلا سکتے، لیکن میں آپ کے کہتا ہوں کہ یہ اردو زبان بھی بڑی نازک زبان ہے. بے شک. یہاں بزرگ بیٹھے ہیں تو وہ بات کی تصدیق کریں گے. مثلاً بعض الفاظ ہوتے ہیں لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن ان کا معنی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جی. آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں جاؤ بھاگ سیکھو، بھاگنا ہو تو دوڑنا ہو، واہ واہ. بھاگنا ہو تو ذہن میں رکھیں صحیح طرح دوڑ اس لیے کہ دوڑنے میں اور بھاگنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. واہ 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 واہ. سائڈ میں شروع تو آپ کی سمجھ میں آئے گا دوڑنے میں اور بھاگنے میں زمین سبحان اللہ. واہ واہ. یہ شیر دوڑ رہا ہے بھاگ اللهم صل على محمد وآل محمد. واہ واہ واہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. رسول کے زمانے میں ہونے والی ساری جنگوں کو نظر ڈالیے، بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، رسول کو بچانے کے لیے مولا علی دوڑتے رہے. واہ 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 واہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ. بے شک. اللهم صل على محمد وآل محمد. بات یہی ہے اس لیے کہ تو محفوظ رہے گی کہ یہی محفوظ رہے گی. اپنے بچوں کو شین پاک درست کیجیے. وہ تو اسکول میں پڑھ کے آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہاں پڑھایا جاتا ہے تو وہی پڑھ کے آتے ہیں، لیکن آپ کو بنتا ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ قلم نہیں قلم ہے. واہ. سمجھ گئے؟ آپ ان کو بتائیں کہ سرما نہیں شرما ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اب اس اس کو ڈیفائن کرنے سکے میں کر رہا ہوں کہ اگر دوڑنے میں خوف شامل ہوتا ہے تو اسے بھاگنا. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. خوف شامل ہوتا ہے تو اسے بھاگنا چاہیے. واہ. سوچ سمجھ کے گفتگو کی جائے تو بہت سوچ سمجھ. تو اسی طرح جب آپ کی سنت درج کو ابھی چھنا ہوا اور چھنا ہوا واہ 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 واہ. سبحان اللہ. واہ واہ. اور چھڑا ہوا اور عبداللہ آپ کے حوالے کہ یہ رسول
अल्हम्दुलिल्लाह के बाद यही बंटवारा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुकद्दर में वो आए थे चुने हुए, बेशक मुकद्दर में वो आए थे चुने हुए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। चुने हुए और होते हैं, छटे हुए और आप देखें कि चुने हुए कैसे होते हैं, छटे हुए कैसे होते हैं। करबला के मैदान में आके देखें, बेशुमार कोई बल्ब फरार करने वाला, कोई बहुत में रसूल को छोड़ के भागने वाला, कोई पैगंबर के खिलाफ साजिशें करने वाला, कोई साजिशें करने वाले का बेटा, बेशुमार बेशुमार खाए का बेटा, बेशुमार कोई मेहरबान का मुस्लिम, बेशुमार। बोलेंगे तो चुने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। और कैसे चुने हुए, कैसे चुने करबला में इस तरह सारे सरवर आए, सोचिए तो एक दुनिया तो सब कमिजार है, जहाँ सब नस बुलाएंगे, जहाँ सबका मकसद ये भी तो नहीं है कि किसी ने मैं हाशमी हजरात की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये हाशमी तो घर के लोग फैमिली मेंबर मोहम्मद जब तक तुम पीरों को रोकना तो ये जानते थे कि जब तक इनकी नमाज तमाम न हो जाए मलकुल मौत में हिम्मत नहीं है जो हमारे रूप कर सकता। आखिरी सवाल और भी समझ में आता है कि ये कर सकते थे कि आका हुसैन हमारी नमाज का क्या होगा, आपकी नमाज पढ़ लेंगे लेकिन फिर हमारी नमाज का क्या होगा। जो दिखाई नहीं था, ये कहते कि पहले हम खुद आधा जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहे हैं और उसके बाद फिर आप जमात से नमाज पढ़िएगा, आप खड़े होकर तीरों को रोक लेंगे, लेकिन ये भी सही तो है, तो सामने खड़े हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि खाली नमाज पढ़ने वाले नहीं है बल्कि नमाज की हकीकत को भी जानते हैं और ये जानते हैं कि फकत रुकू और सुजूद को नमाज नहीं करते बल्कि मासूम की इताअत को नमाज करते। अब इस वक्त इन्होंने कह दिया कि सामने खड़े हो जाओ, तो ये खड़े हो जाना ही नमाज, यही रुकू है और यही सजदा है और यही क़याम है। इसलिए कि आका हुसैन रुकू दे रहे, खड़े हो गए सामने। अब तीर आ रहे, कभी निशानी पे तीर को रोका, कभी कलाई पे तीर को रोका, कभी हथेली पे तीर को रोका, कभी बाजू पे तीर को रोका, जब शिद्दत महसूस हुई तो सीने पे तीर को रोका, लेकिन एक तीर भी हुसैन की जानिब जाने न दिया। यहाँ तक कि आका हुसैन की नमाज तमाम हुई, एक सहाबी एक जानिब गिरा, दूसरा दूसरी जानिब गिरा, और हुसैन के पास पहुंचे तो सवाल हुआ आका हुसैन क्या इजाजत है। तीनों तो चले गए, सहाबी पूछ रहा है दोनों सहाबी दुनिया से गुजर गए। मैं कहूँगा सईदों के है नमाज पढ़ रहे हैं, तीनों को रोका, सारा बदन तीनों में चली है, कोई तीनों में निकालने वाला है, कोई साफ करने वाला है, एक पेट का बहन है जो देख रही है, हुसैन के गले चल रहा है, आवाज दे रही है, किशोर साहब हर बड़ा देख रहा है, वो सदा है दिली मुकासद तकबीर ज़बरदस्त जो वास्ता मोहम्मद हमको अमल है हमारे खाए की साबित करता है आले मोहम्मद की मोहब्बत करने के दुश्मनों की मारत की दुनिया हिदायत की दोनों अजीम तकलीफ की मदद और दिगार के अंदर जब हमारे ज़माने में ज़हूर था और साफ और इंसान शुमार फरमाया और हम अपनी
اس طرح غسل دیا ہوگا اور خون بھرا گرداب جسم سے چپکا تھا کیا حال ہوا ہوگا یہ سوچ کے آنکھوں میں یہ سوچ کے آنکھوں میں آنسو چلے آتے ہیں یاد میاں کو اٹھاتے ہیں سجاد سکینہ کی میاں کو اٹھاتے ہیں بہنا بہنا کہہ کر بہنا بہنا کہہ کر سینے سے لگاتے ہیں سجاد سکینہ کی میاں کو اٹھاتے ہیں سجاد سکینہ کی میاں کو اٹھاتے ہیں نزدیک سکینہ کے سجاد ہنسی آئے چہرے پہ نظر پڑتے ہی لب پہ ہی لائے اس عالم غربت میں کیا ستم ڈھائے سب بیویوں سب بیویوں کو عابد نزدیک بلائے سجاد سکینہ کی میاں کو اٹھاتے ہیں سجاد سکینہ کی میاں کو اٹھاتے ہیں ڈوبی ہوئی نبضیں ہیں اور جسم بھی ٹھنڈا ہے اور موت کا بچی کے ماتھے پہ پسینہ ہے نیند آئی سے کیسے تکیا نہ بچھونا ہے سجاد ہنسی لب پہ سجاد ہنسی لب پہ فریاد لاتے ہیں سجاد سکینہ کی میاں کو اٹھاتے ہیں سجاد سکینہ کی میاں کو اٹھاتے ہیں وہ شام غریبہ سے سوئی تھی کہاں بچی لگتا ہے یہیں ہم کو شاید نیند آئی زندہ کے اندھیرے سے اتنی تھی وہ گھبرائی اے میری بہن اٹھو اے میری بہن اٹھو سجاد جگاتے ہیں سجاد سکینہ کی میاں کو اٹھاتے ہیں سجاد سکینہ کی میاں کو اٹھاتے ہیں زینب نے کہا
हार सकीना को आबिद अभी बच्ची को आबिद अभी बच्ची को तुरबत मैया तो उठाए हैं सच्चाई सकीना की मैया तो उठाए हैं छलके हुए हैं आंसू तो राम है एक बरपा सकीना का बीबी के मसायब में है गिर्द भरा इतना एजाज का ये नौहा एजाज का ये नौहा आरिफ जो सुनाते हैं सजा सकीना की मैया को उठाते हैं सजाद सकीना की मैया को उठाते हैं तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है कैसे दरवाजा हटाऊं कैसे मोहसेन को बचाऊं सांस सीने में रुकी है तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है मैं हाथ में जिसके मेरा हाथ दिया था तुमने कह के मन कुन तो जिसे मौला कहा था तुमने मैंने हर मोड़ पे बाबा साथ उसका है निभाया हाँ मेरा जुर्म यही है तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी मैं तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालात बाबा कोई फसली भी नहीं
تم کو بتاؤں کیسے، یہ تاروں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھے تو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر میں گئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے، کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے، پھول تلاتے جہاں دے ایک دیا لا کے جلا دے، اور کیا مدینے میں کوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، السلام علیکم یا فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، ولعن الله عمر ابن اسد، ولعن الله شمرنا، ولعن الله بني امية، ولعن الله امة قتلتك، ولعن الله امة ظلمتك، ولعن الله امة سمعت بذلك فرضيت به، السلام عليك يا ايها المجاهد والناس، السلام عليك يا خلق يزيد الرحاي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك يا علي النموس والرضا والروح والجسم لك الفدا ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليه يا مولانا صاحب أسر الزمان، الأمان 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 الشريك الأمان من فتنة الزمان، أجل الله تعالى وسعد الله تعالى مخرج إن شاء الله، صلى الله